بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گرو یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے محسن خان اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لفظ اور اس کی اقسام۔ یہ بنیادی گرامر ہے۔ پہلے ہم قواعد کی تعریف کر لیتے ہیں۔ قواعد کسے کہتے ہیں؟ لفظوں اور جملوں کے علم کو قواعد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم قواعد تو کرتے ہیں لیکن ہمیں بعض دفعہ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ قواعد ہوتے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قواعد کی تعریف تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ لفظ حروف کے مجموعے کا نام لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسے حروف جو کہ مل جائے، ٹھیک ہے، وہ جب ایک مجموعہ بناتا ہے تو اس مجموعے کا نام حرف ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف حرف جب آپس میں مل جاتے ہیں تو لفظ بن جاتے ہیں، جیسے پر، با چا ہا بچہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ حروف آپس میں مل گئے اور کیا بنا؟ پر اور بچہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم کلمہ کی تعریف کریں گے۔ کلمہ کی تعریف ہے وہ لفظ جو بامانی ہو، یعنی کہ ایسے الفاظ جو معنی دیتے ہوں، یعنی کہ معنی والے الفاظ ہوں، معنی دار الفاظ ہوں۔ اسی طرح کے الفاظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ مثالیں لے لیتے ہیں۔ قلم جو ہے یہ ایک معنی دار لفظ ہے۔ کھیت، دکان، ٹھیک ہے، یہ تینوں الفاظ جو ہے یہ کوئی نہ کوئی معنی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہے، اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل اور حرف کو ہم نے کور کیا ہے، آپ جا کر ویڈیو لسٹ میں اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر سرسری اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ اسم کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ فعل کسی کام کا کرنا یا ہونا، کسی جملے میں جو ظاہر کرتا ہے اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ حرف نہ نام نہ کام بلکہ دو جملوں یا لفظوں کو ملانے کا جو کام کرتا ہو اس کو حرف کہا جاتا ہے۔ مثال لے لیتے ہیں۔ ایک جملہ، صادق نے کھانا کھایا۔ یہاں پر اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں صادق اور کھانا جو ہے یہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے، صادق جو ہے شخص کا نام ہے اور کھانا چیز کے، اور کھایا فعل ہے اور نے جو ہے یہ حرف ہے، اس نے ان کو ملایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں محمل کی جانب۔ اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو، یعنی کہ ایسے الفاظ جو بے معنی ہو، ایسا لفظ جو معنی نہ دیتا ہو، جو بے معنی ہو۔ اسی طرح کے الفاظ کو محمل کہا جاتا ہے، جیسے کہ پانی، وانی، دکان، وکان، کیت، ویت، قلم، ولم۔ یہاں پر آپ دیکھیے پانی کے ساتھ وانی، وانی جو ہے یہ بغیر معنی والا لفظ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ وکان، ویت، ولم، ٹھیک ہے، یہ الفاظ جو ہے یہ محمل کہلاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ کوئی معنی نہیں دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب غور کیجئے ان الفاظ پر۔ وکان اب کیا معنی دے گا؟ ویت، ولم، تو اس لیے ان الفاظ کو محمل کے زمرے میں رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ کچھ معنی نہیں دے رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔